بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ مقدمہ مطلق اور مقدمہ موصلہ کے وجوب کے حوالے سے ثمرہ نظام میں تھی کہ اس قول کا ثمرہ کیا ہوگا، اور مختصراً پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا کہ اگر ضد عبادی ہو تو اس صورت میں وہ نماز جو ازالہ نجاست کو چھوڑ کے انجام دی جاتی ہے تو بنا پر قول وجوب مطلق مقدمہ وہ نماز باطل ہوگی۔ البتہ بنا پر قول مقدمہ موصلہ اگر متکلم ذیل مقدمے کو انجام دینے کا مکلف اگر ارادہ نہیں رکھتا تو وہ نماز صحیح ہوگی۔ شیخ انصاری نے اس کے اوپر اشکال کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نماز علی القولین باطل ہے۔ قول اول کی بنیاد پہ تو بیان ہو چکا، قول دوم کی بنیاد پہ بھی نماز باطل ہے۔ وہ اس لیے کہ نماز جو ہے فعل ضد جو ہے وہ اگرچہ ترک موصل کی نقیض نہیں ہے لیکن اس نقیض کے ملازم ضروری ہے، اور اس کے جو دو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد جو یہ ہے، لہذا جب ترک نقیض جو ہے وہ حرام ہوگی تو جو اس کا ملازم ہے وہ لازم ہوگا۔ مصنف اب اس کا جواب دیتے ہیں قلتوں کے ذریعے سے، اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں فرق واضح ہے بے الفاظ دیگر۔ آپ جو کہہ رہے تھے قول اول اور قول دوم کے درمیان میں فرق نہیں، یہاں پہ فرق موجود ہے۔ اگر آپ مطلق مقدمہ کے وجوب کے قائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو فعل ہے وہ خود جو ہے نا وہ مصداق النقیض کے ساتھ آتا ہے، جبکہ اگر آپ مقدمہ موصلہ کے بطلان کے قائل ہوتے ہیں، بے الفاظ اس کے وجوب کے قائل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو فعل ہے یہ نہ فقط جو ہے وہ نقیض نہیں بنتا بلکہ ملازم نقیض بھی نہیں ہے بلکہ ہمراہ نقیض ہے۔ اس کے خلاصے کو ہم نے اپنے الفاظ میں جو ذکر کیا ہے وہ اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ مصنف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ترک مطلق کی نقیض اور ترک موصل کی نقیض کے درمیان میں فرق ہے، کیونکہ ترک مطلق جو ہے وہ عین فعل ضد ہے خارج میں، اس حوالے سے ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ بے الفاظ دیگر ترک مطلق فعل جو ہے اس کی جو نقیض ہے، یعنی ترک مطلق جو ہے وہ خود فعل انجام فعل ہے، فعل صلاۃ ہے مثلا، لیکن ترک موصل جو ہے یہ نہ عین فعل، نہ یہ فعل عین نقیض ہے، نہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نقیض جو ہے وہ حرام ہو، مقدمہ جو ہے وہ ترک موصل جو ہے وہ بعنوان ترک موصل جو ہے وہ لازم ہو، واجب ہو، اور اس کی نقیض حرام ہو، لیکن اور اس کا ملازم بھی حرام ہو، لیکن جو اس کے ساتھ فعل مقرن ہے وہ لازم نہیں ہے کہ وہ بھی حرام ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ واجب ہو۔ لہذا ترک نماز موصل بے ازالہ نجاست نہیں ہے، لہذا اگر ایک شخص نماز نہ پڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً ازالہ نجاست بھی وہ کرے گا، کیونکہ آپ کو یہ تو اختیار ہے نا کہ دونوں کو انجام نہ دے۔ مثال کے طور پہ اس طرف نماز بھی نہ پڑھے اور دوسری طرف ازالہ نجاست بھی نہ کرے، یہ اس کے اختیار کے عین مطابق ہے۔ بس اس صورت میں نماز جو ہے وہ مقارن تو فعل نماز جو ہے
مقارن تو ہو سکتی ہے ترک ازالہ نجاست کے ساتھ، جو ترک مطلق کی جو نقید ہے وہ اگرچہ ترک مطلق ہے، بس ترک مطلق کی نقید ہوئی ترک مطلق، یہ بھی فعل صلاۃ نہیں ہے، یہاں انجام نماز نہیں ہے، لیکن خارج میں ترک مطلق فعل جو ہے اس کی جو نقید ہے یعنی ترک، اس کا ایک ہی فرد ہے، وہ انجام نماز ہے۔ بے الفاظ دیگر ان دونوں کا خارج میں اتحاد ہے، دونوں جو ہے نا وہ مصداقاً ایک ہی ہیں، جو نماز ہے وہی ترک مطلق ہے، اور جو ترک مطلق ہے وہی نماز فعل صلاۃ ہے۔ پس اگر ایک ان میں سے حرام ہوگا کیونکہ مصداقاً ایک ہی چیز ہے تو دوسرے کا بھی حرام ہونا لازمات ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنا بر قول موصلہ حرمت جو ہے وہ نماز کے لیے ثابت نہیں ہے، جبکہ بنا بر قول مطلق وجوب مطلق مقدمہ جو ہے اس کی صورت میں حرمت جو ہے وہ حتمی ہے۔ تو یہ ثمرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پابرجا ہے، باقی ہے۔ یہ خلاصہ ہے مصنف کے اشکال کا جو انہوں نے شیخ انصاری کے اوپر کیا ہے، اگرچہ پیچیدہ ہے لیکن اگر دقت کی جائے تو قابل فہم ضرور ہے۔ اب عبارت کی طرف جو ہے نا وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا عبارت ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلت، یعنی میں ان قلت کا جواب یہ دوں گا، شیخ انصاری کے اشکال کا جواب یہ دوں گا، وانت خبیر بما بینہما من الفرق، کہ آپ جو ہیں وہ آپ جو ہے نا آشنا ہے اس چیز کے، اس فرق کے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی مطلق مقدمہ کے وجوب اور موصلہ مقدمہ کے وجوب، مقدمہ کی جو نقیضیں ہیں ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے۔ فَإِنَّ جو ہے یہ نہ نقیض ہے، نقیض کے افراد میں سے ہے، نہ جو ہے نا وہ نقیض کا ملازم ہے یا اس ملازم کے افراد میں سے ہے، بلکہ کیا ہے کہتے ہیں الا مقارنا لما هو النقیض، یہ جو ہے مقارن ہوتا ہے اس چیز کے جو نقیض کہلاتی ہے، جو نقیض ہے یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مقارن ہوا ہے اتفاق، ملازم بھی نہیں ہے خود نقیض بھی نہیں۔ من رفع ترک المجامع ماہو تارتن، اب وہ نقیض کیا ہوتی ہے؟ وہ رفع ترک ہے، یعنی ترک موصل کو رفع کرنا، المجامع ماہو تارتن، کہ جس کے ساتھ یہ جو کبھی اس فعل صلاۃ کے ساتھ جمع ہوتی ہے، وما ترک المجرد اخرى، بس کبھی جو ہے رفع ترک جو ہے وہ فعل صلاۃ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی یہ رفع ترک جو ہے خالی ہوتا ہے، بے الفاظ وہاں پہ ترک مجرد ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، بس لہذا یہاں پہ اس کے دو افراد ہیں، ایک جو ہے وہ رفع مطلق ترک مطلق جو ہے نا وہ رفع مطلق ترک، اور دوسرا جو ہے وہ ترک خاص جو ہے۔ ولا تکاد تسری حرمت الشیء الی ما یلازم، پہلی چیز تو یہی بات محل اشکال ہے کہ ایک چیز کی حرمت اس کے ملازم کی طرف سرایت نہیں کر سکتی، بس ہو سکتا ہے کہ جو ملزوم ہو وہ حرام ہو لیکن لازم جو ہے وہ حرام نہ ہو، بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حرمت شیء ہے وہ اس کے ملازم کی طرف بھی سرایت نہیں کرتی، جائے کہ جو اس کے مقارن ہو اس کی طرف ہم اس کے سرایت کے قائل ہوں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ بھئی ملازم کا حکم جو مشہور فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ملازم کے لیے ایسا حکم نہیں ہونا چاہیے جو ملزوم کے حکم کے ضد میں آئے، لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ حتماً اس کا حکم وہی ہونا چاہیے جو ملزوم کا حکم ہے، بس ہو سکتا ہے ملزوم
کبھی کبھی ملازم کے ساتھ ہوتی ہے یا اس چیز کے ساتھ آتی ہے، مقارن ہوتی ہے۔ بس مقارن اور ملازم کے درمیان میں آپ توجہ کریں کہ مقارن جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کا دونوں میں ملازمہ بھی نہیں ہوتا۔ ملازم وہ ہے جو ہمیشہ اس کا ارتباط ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایک آتا ہے تو دوسرا بھی آتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ملازم کے لیے سرایت نہیں کرتی حرمت، تو مقارن فعل کے لیے حرمت جو ہے وہ کس طرح سے سرایت کر سکتی ہے؟ نعم لابد اللہ یکون الملزوم محکوما فعلا بحکم آخر علی خلاف حکمی۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے شرط ملازم میں کہ وہ ایسے حکم کے ساتھ محکوم نہ ہو، یعنی وہ محکوم نہ ہو فعلاً ایک ایسے حکم کے ساتھ، بحکم آخر دوسرے حکم کے ساتھ، جو علی خلاف حکم الملزوم، کہ جو ملزوم کے جو ہے حکم کے خلاف ہو۔ بس اگر لازم کا یہ جو حکم ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ملزوم کے حکم کے مخالف نہ ہونا چاہیے۔ لا ان یکون محکوما بحکمہ، یہ شرط نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ملازم جو ہے وہ حتماً اسی حکم کے ساتھ محکوم ہو جو ملزوم کے لیے آیا ہے۔ بس ملزوم کے لیے حکم ہو سکتا ہے، لازم کے لیے ایک اور حکم ہو سکتا ہے۔ بس یہ سب کا سب کس میں تھا؟ فی الاول، مقدمہ موصلہ میں، یعنی فإن الفعل فی الاول سے لے کے یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ بھئی مقدمہ موصلہ میں فعل نماز جو ہوتا ہے وہ نہ نقیض ہے اس کی، نہ جو ہے وہ نقیض کی ملازم ہے، بلکہ اس کے ساتھ مقارن ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْفِعْلِ فِي الثَّانِي، یہ چیز جو ہے وہ خلاف ہے اس فعل کے جو ثانی میں ہے۔ بے الفاظ دیگر رفع مقدمہ مطلق مقدمہ جو ہے اس میں جو نقیض ہے اس کے یہ خلاف ہے۔ وہاں پہ فعل صلاۃ جو ہے فإنه بنفسه يعاند الترک المطلق، وہاں پہ فعل صلاۃ منافی، یہاں پہ دوسری صورت میں اس کے نقیض اور معاند کا ملازم بھی نہیں ہے، بلکہ خود جو ہے وہ نقیض اور منافی ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْنُ مَا يُنَاقِضُهُ بِحَسَبِ الْاصْطِلَاحِ مَفْهُومًا، اگرچہ اصطلاحی اعتبار سے اس کو نقیض نہیں کہا جا سکتا، بے الفاظ دیگر وہ اگر اصطلاحاً عین نقیض نہ بھی ہو، لَكِنَّهُ مُتَّحِدٌ مَعَهُ عَيْنًا وَخَارِجًا، لیکن وہ نقیض کے ساتھ جو ہے وہ عیناً اور خارجاً اتحاد رکھتا ہے۔ لہذا ہم نے اس کو اس طرح سے کہا تھا کہ بھائی کہ یہاں پہ جو فعل صلاۃ ہے وہ اگرچہ ترک مطلق نہیں ہے، لیکن ترک مطلق کا جو فرض ہے جو مصداق ہے یہ اس کے ساتھ عیناً مصداقاً خارجاً جو ہے وہ اتحاد رکھتا ہے۔ لہذا نماز وہی ترک مطلق ہے، اور ترک مطلق جو ہے وہی کیا کہتے ہیں نماز ہے۔ بس اگر ایک حرام ہو تو دوسرے کا حرام ہونا جو ہے وہ حتمی ہے۔ فَإِذَا كَانَ التَّرْكُ وَاجِبًا، اب اس مورد میں اگر ثابت ہوا کہ بھائی ترک جو ہے ضد وہ ترک صلاۃ جو ہے وہ واجب ہے کیونکہ وہ مقدمہ بنتی ہے، یا ترک نقیض جو ہے وہ لازم ہے، فَلَا مَحَالَةَ يَكُونُ الْفِعْلُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ قَطْعًا، تو یہ جو ہے وہ فعل صلاۃ کے لیے بھی اس سے بھی نہیں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ بے الفاظ دیگر وہ ترک کا واجب ہونا سبب بنتا ہے کہ یہ فعل صلاۃ جو ہے وہ منہی عنہ ہو، اس کے لیے جو ہے وہ نہی موجود ہو۔ اب جب نہی موجود ہوگی تو اس کا انجام دینا جو ہے حرام ہوگا، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسے انجام دیتا ہے تو وہ نماز جو ہے وہ فاسد ہوگی، کیونکہ نہی جو ہے وہ فساد کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ لہذا اس دوسری صورت میں حرمت بھی لازم آئے گی، اور نماز کا جو ہے وہ بطلان بھی جو ہے وہ حتماً لازم آئے گا۔ فَتَدَبَّرْ جَيِّدًا، آپ اس کے اوپر غور کریں، جبکہ پہلی صورت میں جو ہے وہ نہ حرمت لازم آ رہی تھی نہ فساد لازم آ رہا تھا۔ بس اس بنیاد پہ شیخ انصاری علیہ الرحمٰن نے جو ثمرہ ذکر کیا ہے، ثمرے کے اوپر اشکال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ علی القولین نماز کا بطلان لازم آتا ہے، مصنف نے اس کو واضح کیا کہ نہیں، علی القولین جو ہے وہ بطلان لازم نہیں آتا، کیونکہ پہلی صورت میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ نہ نقید ہے نہ جو ہے وہ ملازم نقید ہے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق
عین نقیض ہے، یعنی وجوداً و خارجاً جو ہے مصداقاً جو ہے وہ عین نقیض ہے، اگرچہ اصطلاحاً ہم اس کو نقیض نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ نقیض ہے مصداقاً و خارجاً۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔